بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اصلاحات غالب ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ اسلوب احمد انصاری، قمر رئیس، نظم طباطبائی یا پھر حنیف نقوی؟ جب تک ان سبھی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اسلوب احمد انصاری کی پیدائش 1925 عیسوی کو ہے دوستو، اور وفات انصاری صاحب کی 2016 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ اور قمر رئیس کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو قمر رئیس صاحب کی پیدائش 1932 عیسوی کو یہ ہے، 1932 عیسوی کو شاہجہاں پور میں، اور وفات 2009 عیسوی کو دہلی میں۔ نظم طباطبائی کی پیدائش 1854 عیسوی کو یہ 1854 عیسوی کو یہ، اور وفات جو ہے 1933 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اسلوب احمد انصاری کی پیدائش 1925 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 2016 عیسوی کو۔ قمر رئیس کی پیدائش 1932 عیسوی کو، وفات 2009، اور نظم طباطبائی کی 1854 میں پیدائش ہے، وفات 1933 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی دوستو، تو اب میں اس سوال کا صحیح جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا نظم طباطبائی۔ اصلاحات غالب جو ہے یہ کتاب جو ہے نظم طباطبائی کی ہے، اور اس کو کس نے مرتب کیا ہے اصلاحات غالب کو؟ تو یاد رکھیں گے عبدالرزاق راشد صاحب نے۔ عبدالرزاق راشد صاحب نے جو ہے اس کتاب کو عبدالرزاق راشد صاحب نے جو ہے اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے، یہ مطلب مرتب کیا ہے۔ عبدالرزاق راشد صاحب نے جو ہے اصلاحات غالب کو مرتب کیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اسلوب قمر رئیس، نظم طباطبائی کے اور بھی تصانیف ہیں ان کے بارے میں۔ تو اسلوب احمد کی کتابوں میں ہو جائے گا ادب اور تنقید، بہت ہی اہم کتاب ہے ان کی۔ اس کے علاوہ نقش غالب، اقبال کی 13 نظمیں، نقش اقبال، اقبال کی منتخب نظمیں اور غزلیں۔ انہوں نے علامہ اقبال میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسلوب احمد انصاری صاحب نے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی کتاب اقبال حرف و مومن، نقش ہائے رنگ، اطراف رشید احمد صدیقی، اردو کے 15 ناول، آئین خانے میں، غزل تنقید، غالب جدید تنقیدی تناظر وغیرہ ان کی اہم کتابیں، اور تنقیدی تبصرہ۔ قمر رئیس صاحب کی کتابوں کے بارے میں بات کریں تو قمر رئیس صاحب کی کتابوں میں اردو میں خواتین کا ادب، تنقیدی تناظر ان کا بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ تنقیدی تناظر سے جو ہے UGC میں بہت دفعہ سوال بن چکا ہے، تو اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ تعبیر و تحلیل، شام نوروز، پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ظہیر الدین محمد بابر، شخصیت اور شاعری، ترجمہ کا فن اور روایت، یہ کتاب بھی امپورٹنٹ ہے۔ سجاد ظہیر پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، سجاد ظہیر، حیات اور ادبی خدمات۔ اس کے علاوہ مضامین پریم چند کو انہوں نے مرتب کیا ہے، پریم چند کے مضمون کو۔ نئے افسانہ مسائل اور میلانات، اس کتاب کو بھی جو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ اور اصناف ادب اردو جو ہے دوستو، یہ خلیق انجم اور قمر رئیس کی مشترکہ کتاب ہے۔ اصناف ادب اردو خلیق انجم اور قمر رئیس صاحب کی مشترکہ کتاب ہے، یعنی کہ ان دونوں نے مل کر اس کتاب کو لکھا ہے، اصناف ادب اردو کو۔ اب نظم طباطبائی کی کتابوں کے بارے میں بات کریں تو ان کی کتاب ہو جائے گا ساقی نامہ، دیوان طباطبائی جس کا اصل نام صوت غزل ہے۔ اس کے علاوہ اصلاحات غالب جو اس سے سوال آیا ہے ابھی، اور شرح دیوان اردو غالب۔ نور الحسن نقوی کے بارے میں بات کریں تو ان کی کتابوں میں دوستو ادبی نمونے، 4 درویشوں کا قصہ پوچھا جاتا ہے، فلسفہ جمال اور اردو شاعری، فن تنقید اور اردو تنقید نگاری، غالب شاعر و مکتوب نگار، محمدن کالج سے مسلم یونیورسٹی تک، سر سید اور ان کے کارنامے، اقبال شاعر و مفکر، اقبال فن اور فلسفہ، سر سید اور ہندوستانی مسلمان، نظیر احمد۔ نور الحسن نقوی نے جو ہے نظیر احمد پر کتاب ہی لکھا ہے، نظیر احمد ہندوستانی ادب کے معمار۔ اور دیوان مصحفی کے دیوان کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ قمر رئیس صاحب کی کتابوں کے بارے میں بات کریں، اوپر ذکر ہو چکا ہے قمر رئیس کا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
دکنی ادب کے اولین دور کی نشاندہی کیجیے. دکنی ادب کے اولین دور ان میں سے کون سی ہے دوستوں؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا دال آپشن یعنی بہمنی دور. دکن کے سب سے پرانا یہ دور ہے بہمنی، تو ضرور یاد رکھیے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ جی تو دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع جو ہے دوستو سب سے زیادہ جو ہے وہ شیخ بہاؤالدین غواصی کے یہاں ہے. دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع سب سے زیادہ شیخ بہاؤالدین غواصی کے یہاں ہے. غواصی جو ہیں یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ دور سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس سوال میں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے، غواصی ہوں گے یا قلی قطب شاہ ہوں گے؟ چلے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا. مجھے تو غواصی ہی لگ رہا ہے. بات کریں غواصی کی دیگر تصانیف کی تو مینا ستونتی سیف الملوک بدیع الجمال. سیف الملوک بدیع الجمال جو ہے 1625 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. اس کے علاوہ طوطی نامہ جو ہے غواصی کی بہت ہی مشہور مثنوی ہے. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. جب وجہی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو، تو وجہی کی پیدائش 1566 عیسوی کو ہی ہے اور وفات 1659 عیسوی کو. ولی دکنی کی 1668 عیسوی کو پیدائش ہے اور وفات 1722 عیسوی کو. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بہاؤ ان میں سے کس کی ناول ہے؟ اور یہ بہت ہی مشہور ناول ہے، جن کی بھی ہے بہت ہی مشہور ناول ہے. جی منظر اعظمی، حیات اللہ انصاری، عزیز احمد یفیر، مستنصر حسین تارڑ. جب تک ان سبھی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. منظر اعظمی صاحب کی پیدائش 1934 عیسوی کو یہ دوستوں 1934 عیسوی کو جموں کشمیر میں، اور وفات ان کی 1997 عیسوی کو ہوئی ہے. حیات اللہ انصاری کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے دوستوں. حیات اللہ انصاری کی پیدائش 1912 عیسوی کو لکھنؤ میں اور وفات 1999 عیسوی کو ہوئی ہے. عزیز احمد کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1913 عیسوی کو ہوئی ہے، 1913 عیسوی کو ٹورنٹو میں، اور وفات ان کی 1978 عیسوی کو ہوئی ہے کینیڈا میں. اور دوستو مستنصر حسین تارڑ کی پیدائش 1939 عیسوی کو ہوئی ہے. ان سبھی کے اور بھی دیگر تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جب تک آپ اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا. بہاؤ یہ ایک بہت مشہور ناول ہے دوستوں. جی تو بہاؤ جو ہے یہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ہو جائے گی. مستنصر حسین تارڑ صاحب کی بہت ہی مشہور ناول ہے بہاؤ، ضرور یاد رکھیے گا. جی اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی کی دیگر تصانیف کی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں منظر اعظمی کی. ان کی دیگر کتابوں میں اردو میں تمثیل نگاری، اردو تدریس، سبرس کا تنقیدی جائزہ. سبرس چونکہ ہمارے نظام میں شامل ہے تو ضرور ذہن میں رکھیے گا. سوال بن سکتے ہیں یو جی سی میں، کیونکہ یو جی سی جو ہے بہت ڈیپتھ میں سوال کرتا ہے. اس کے علاوہ تلاش و تعبیر اور اردو اور ہندی زبان کا ارتقاء اور ان کا لسانیاتی رشتہ. حیات اللہ انصاری کے بارے میں بات کریں تو حیات اللہ انصاری جو ہیں یہ مشہور فکشن نویس صحافی بھی ہیں، فکشن نویس بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ بہت مشہور ناول نگار ہیں. انہوں نے ناول لکھا تھا لہو کے پھول، اور یہ ایک بہت ہی ضخیم ناول ہے لہو کے پھول. اور دوستو یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے لہو کے پھول، ٹھیک ہے. اور ہندوستان کی جد و جہد کی آزادی کی تاریخ پر یہ مبنی ناول ہے لہو کے پھول. اور ان کی دیگر تصانیف میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ بھرے بازار میں امپورٹنٹ ہیں یہ دوستو، بھرے بازار میں. اس کے علاوہ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ شکستہ شکستہ کنگورے. اور دوستو ہاں حیات اللہ انصاری. جی تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ جائے گا بھرے بازار میں، اور دوسرا شکستہ کنگورے. یہ پوچھا گیا ہے یو جی سی نیٹ میں، آپ ضرور یاد رکھیے گا. لہو کے پھول ان سے سوالات بنتے ہیں، ایسا نہیں سمجھیے کہ جو ہے ان سے سوالات نہیں آئیں گے، ان سے سوالات ضرور بنتے ہیں. چلیے جی اب بات کریں جو ہے ان کی دیگر اور تصانیف کے بارے میں تو ناولٹ ان کا ہو جائے گا مدار. اس کے علاوہ ناول میں گھروندہ اور نون میم راشد پر انہوں نے کتاب لکھا ہے تنقید نون میم راشد. اس کے علاوہ جدیدیت کے سیر بھی ان کے بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، تنقیدی کتاب ہے. ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ٹھکانہ ہو جائے گا. تعلیم بلغان، 10 دن میں اردو، یہ سبھی کتابیں ان کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 10 دن میں ہندی، اور یہ ایک ناولٹ ہے آخری سانس تک.
چلے جی، بات کرتے ہیں عزیز احمد کی، جن کی پیدائش 1913 عیسوی کو، وفات 1978 عیسوی کو ہے۔ یہ انگریزی کے ممتاز ترقی پسند دانشور نقاد ہیں اور فکشن نویس اور شاعر بھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں گریز ہو جائے گا، اس سے سوال بنتا ہے گریز، ایسی بلندی ایسی پستی، یہ سبھی ان کے ناول ہیں۔ آگ، مرمر خون، ہوس، یہاں ہوس ہوگا، شبنم، جب آنکھیں آہن پوس ہوئیں۔ اس کے علاوہ ترقی پسند ادب، ماہ لقا اور دوسری نظمیں، بیکار دن بیکار راتیں، کالج کے دن، اقبال اور پاکستانی ادب، معمار اعظم، یہ سبھی جو ہے عزیز احمد کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عزیز احمد نے شیکسپیئر کی کتاب رومیو جولیٹ کا ترجمہ کیا ہے، بوتیقہ کو بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے فن شاعری کے نام سے۔ اور عزیز احمد پر ایک کتاب ہے عزیز احمد فن اور نظریہ، اس کے مصنف ہیں ناظمہ جبی۔ اب بات کرتے ہیں مستنصر حسین تارڑ کی، جن کی پیدائش 1939 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اور دوستو جو ہے ان کی تصانیف میں پیار کا پہلا شہر، راکھ نکلے تیری تلاش میں، یہ سفرنامہ ہے ان کا، اندلس میں اجنبی، یہ بھی سفرنامہ ہے، قربت، مرگ میں محبت، یہ ناول ہے، نانگا پربت پلتستان داستان، اس کے علاوہ شہ پر، یہ ڈرامہ ہے ان کا، سیاہ آنکھ میں تصویر، یہ افسانہ ہے، اور قلعہ جنگی، یہ ناول ہے، اور بہاؤ ان کا بہت ہی مشہور ناول ہے جس سے سوال ابھی آیا تھا۔ چلیے جی، سوال نمبر 5 کا صحیح جواب بتائیے گا، تصنیف اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ یہاں بتانا ہے۔ جب تک ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں دوستو، تو مسعود حسین خان کے پیدائش 1919 عیسوی کو، وفات 2010 عیسوی کو۔ گیان چند جین کی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، 1923 عیسوی کو پیدائش ہوئی ہے بجنور میں، اور وفات کیلیفورنیا میں 2007 عیسوی کو۔ مرزا خلیل احمد بیگ کی پیدائش 1945 عیسوی کو، اور حال ہی فی الحال میں شاید ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے مرزا خلیل احمد بیگ کا، 2022 یا 23 میں ان کا انتقال ہوا ہے مرزا خلیل احمد کا۔ جی میں کنفرم نہیں ہوں ہیں ابھی باحیات ہیں یا انتقال کر چکے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ یہ وفات پا چکے ہیں۔ اور دوستو عبدالقادر سروری کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1906 عیسوی کو ہوئی ہے، 1906 عیسوی کو حیدرآباد میں، اور وفات 1971 عیسوی کو سری نگر کشمیر میں ہوئی ہے۔ ان سبھی کی اور بھی دیگر کتابوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جب تک اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجیے گا، تیسرا ہو جائے گا زبان، اسلوب، اسلوبیات، اس کے مصنف ہو جائیں گے مرزا خلیل احمد بیگ۔ اردو زبان کی تاریخ جو ہے ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اردو کی جو ہے اردو زبان کی تاریخ، جس سے جو ہے کئی دفعہ سوال بن چکا ہے۔ اور دوستوں اردو کی ادبی تاریخ، اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے عبدالقادر سروری۔ اردو کی ادبی تاریخ عبدالقادر سروری کی ہو جائے گی۔ اردو ادب کی تاریخیں، یہ کتاب گیان چند جین کا ہے۔ اور اردو زبان و ادب، اس کتاب کے مصنف مسعود حسین خان۔ تو زبان، اسلوب اور بیان، زبان، اسلوب، اسلوب اور اسلوبیات، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہو جائے گا مرزا خلیل احمد کی۔ اردو کی ادبی تاریخ، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو عبدالقادر سروری۔ اردو ادب کی تاریخیں، اس کتاب کے مصنف گیان چند جین ہے، اور اردو زبان و ادب مسعود حسین خان۔ جی تو آپ کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی کے اور دیگر تصانیف کے بارے میں۔ تو اب مرزا خلیل احمد کی دیگر کتابوں میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اردو کی لسانی تشکیل، تنقید اور اسلوبیاتی تنقید، اردو کا تاریخی پس منظر۔ آج کل بہت زیادہ جو ہے مرزا خلیل احمد سے سوالات آتے ہیں یو جی سی نیٹ میں، تو ضرور یاد رکھیے، حالانکہ یو جی سی نیٹ میں شامل نہیں ہیں، نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان سے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ چلے جی اس کے علاوہ جو ہے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، احوال و آثار، مسعود حسین خان، احوال و آثار، نظر مسعود، اور بھی کچھ کتابیں ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو لفظ کا صوتیاتی و تصوصیاتی، لسانی مسائل، لسانی تناظر، پریم چند، شخصیت اور فن، زبان، اسلوب اور اسلوبیات، آئیے اور اردو سیکھیے، اردو زبان کی تاریخ، یہ تو یو جی سی کا فیوریٹ ہے، یہ تصنیف جو ہے یو جی سی کا فیوریٹ ہو چکا ہے، اس سے تو کئی دفعہ جو ہے سوال بن چکے ہیں زمرے میں۔ اور اس کے علاوہ اسلوبیاتی تنقید اور ادبی تنقید کے لسانی مضمرات، یہ سبھی کتابیں مرزا خلیل احمد بیگ کی ہیں دوستوں۔
یہ بات کریں عبد القادر سروری کے تصانیف کی، تو ان کی تصانیف میں عمر و عیار، انگریزی افسانے، چینی اور جاپانی افسانے، دنیا کے شاہکار افسانے چینی اور جاپانی، یہ داستان ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب دنیائے افسانہ ہو جائے گا، جو تحقیق و تنقید پر مبنی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے؟ جی دوستو، تو زبانی بیانیہ کے لیے جو ہے داستان مشہور ہے۔ تجسد، تحیر اور طوالت جو ہے داستان کی خوبی ہے، اور داستان زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے۔ اور جو ہے دوستو، یہ کس نے کہا ہے کہ داستان کہانی کے طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے؟ داستان کے تعلق سے کس کا قول ہے؟ داستان کہانی کے طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ قول جو ہے 1908 سے 1983 والے کا ہے، یعنی کلیم الدین کا یہ قول ہے۔ ایک اور قول ہے، بہت ہی مشہور قول ہے، بہت ہی مشہور شخصیت کا یہ قول ہے۔ قول یہ ہے کہ داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ قول 1797 سے 1869 والے کا، یعنی غالب کا ہے یہ قول۔ بات کریں دوستو داستان کی، داستان کے اجزائے ترکیبی جو ہیں ٹوٹل 6 ہیں۔ پہلا ہے طوالت، دوسرا پلاٹ، تیسرا کردار نگاری، چوتھا مافوق الفطرت عناصر، پانچواں منظر نگاری اور چھٹا اسلوب نگارش۔ اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ تو صبرس ہے، جسے ملا وجی نے 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ اور شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ تو قصہ مہر افروز دلبر۔ قصہ مہر افروز دلبر جو ہے شمالی ہند کی پہلی داستان ہے، اور شمالی قصہ مہر افروز دلبر جو ہے 1770 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ جو ہے داستان نو طرز مرصع ہے، ٹھیک ہے، داستان نو طرز مرصع ہے۔ اور نو طرز مرصع کے مصنف کون ہے؟ تو میر محمد حسین، عطا خان تحسین۔ اور قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف کون رہتے ہیں؟ عیسوی خان، ٹھیک ہے۔ نو طرز مرصع عیسوی خان کے ہے، اور قصہ مہر افروز دلبر عیسوی خان کے ہے، اور نو طرز مرصع جو ہے کن کی ہے؟ تو نو طرز مرصع جو ہے میر محمد حسین عطا خان تحسین کی ہے۔ اور شمالی ہند کی پہلی طبع ذات داستان رجب علی بیگ سوری کی فسانہ عجائب ہے، جسے انہوں نے 1824 عیسوی میں لکھا تھا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کا بادشاہ ہے؟ جی، تو باغ و بہار میں دوسرا درویش جو ہے ملک فارس، یمن، فارس، عجم، چین، چوتھے جو ہیں اس میں 4 بادشاہوں کا جو ذکر ہے، تو پہلا یمن، اور دوسرا فارس، اور تیسرا جو ہے عجم، اور چوتھا چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اور دوستوں، پہلے درویش کی جو شادی ہوتی ہے وہ دمشق کی شہزادی تو ہوتی ہے، دوسرے کی بشرا کی، اور تیسرے کی فرنگ کی ملکہ مہر نگاہ سے، اور چوتھے درویش کی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے گا۔ باغ و بہار میں شہزادے اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے، وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ جی، تو وہ آتا ہے بیل پر۔ باغ و بہار کے تعلق سے کچھ نکات ہیں۔ باغ و بہار میں بیل اور نشاپور کے سوداگر کے کتے کا ذکر ہے، جس کے گلے میں 12 قیمتی لال تھے، اور خواجہ سکپرست جو ہے، خواجہ سکپرست نے آذربائیجان کے باشندے سے لال لیے تھے۔ خواجہ سکپرست کے داستان سن کر داستان جو ہے کردار اور اس کے کتے کو دیکھ کر، جس کے پٹے میں 12 عدد لال ٹنگے ہوئے تھے، آزاد بخش نے وزیر کو رہا کر دیا تھا۔ یہاں ہوگا جی۔ باغ و بہار کے دوسرے قصے میں بصرہ کے شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس کا جوان قصہ بتاتی ہے، وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر بیل پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موزوں زباں کی بنیاد ڈالی؟ جی، تو یہ کہا تھا احسن فاروقی نے۔ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی بقول احسن فاروقی۔ ایک اور قول ہے احسن فاروقی کا کہ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ اور ایک اور قول ہے دوستو میر امن کے باغ و بہار کے تعلق سے کہ باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب بھی زندہ ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ قول سید عبداللہ کا ہے۔ سید عبداللہ صاحب کا یہ قول ہے، باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب بھی زندہ ہے۔
اور میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ قول جو ہے سر سید احمد خان کا ہے۔ اور میر امن کے تعلق سے یہ قول کن کا ہے دوستو کہ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ جی تو یہ گیان چند جین کا قول ہے، گیان چند جین 1923 سے 2007 والے کا۔ اور یہ قول کن کا ہے کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ جی تو یہ قول 1908 سے 1983 والے یعنی کلیم الدین کا ہے کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ رانی کیت کی کہانی میں عہدے بان کس کا بیٹا ہے؟ تو یاد رکھیے گا رانی کیت کی کہانی میں عہدے بان راجہ سورج بان کا بیٹا ہوتا ہے۔ رانی کیت کی کہانی کو انشاء اللہ خان انشان نے 1803 عیسوی میں تحریر کیا تھا صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر۔ بات کر لیتے ہیں رانی کیت کی کہانی کے دیگر کرداروں کے بارے میں۔ تو رانی جو ہے کنور عہدے بان یہ ہیرو رہتا ہے، رانی کیت کی ہیروئن ہے۔ راجہ سورج بان یہ ہیرو یعنی کنور عہدے بان کا باپ۔ رانی لکشمی باس ہیرو یعنی کنور عہدے بان کی ماں ہوتی ہے۔ جگت پرکاش ہیروئن یعنی رانی کیتکی کا جگت پرکاش ہیروئن یعنی رانی کیتکی کا باپ ہوتا ہے جگت پرکاش۔ کاملتا یہ ہیروئن کی ماں ہوتی ہے۔ کاملتا سے سوال بنتے ہیں۔ اور دوستو مدن بان یہ ہیروئن یعنی رانی کیتکی کے سہیلی رہتی ہے۔ جوگی مہندر گر جگت پرکاش کا گرو رہتا ہے اور راجہ اندر اور پھول کلی ایک مالن ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11 دیکھیے گا، فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ جی تو فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام حسن آرا رہتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد کو 1880 عیسوی میں جو ہے مکمل کیا تھا۔ اور فسانہ آزاد جو ہے یہ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا 4 جلدوں پر ایک بہت ہی شاہکار ناول ہے، بہت ہی مشہور ناول ہے دوستو۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ایک شاہکار ناول ہے جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ہیں ٹوٹل 6 پلاٹ ہیں، 80-4-6 ٹھیک ہے۔ اور پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد جو ہے جلد اول کی ساری قسطیں جو ہیں ظرافت کے عنوان سے تحریر کیے ہیں۔ ظرافت کے عنوان سے جو ہیں انہوں نے اودھ اخبار میں جو ہے قسط وار جو ہے شائع کیے ہیں۔ اور دوستو فسانہ آزاد جو ہے فسانہ آزاد کے تعلق سے جو ہے فسانہ آزاد میں جو ہے لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کو جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے، مطلب کہ لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی جو ہے عکاسی کی گئی ہے فسانہ آزاد میں۔ اور فسانہ آزاد کے تعلق سے ایک مشہور قول ہے، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی و نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ قول جو ہے 1912 سے 1972 والے کا یعنی احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ اور یہ قول کن کا ہے دوستو؟ کس نے مطلب کہا تھا کہ فسانہ آزاد کو کہ اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کے درمیانی کڑی۔ جی تو یہ کہا تھا گیان چند جین نے 1923 سے 2007 والے نے فسانہ آزاد کو کہا تھا کہ اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کڑی۔ اور اس کے کچھ اہم کردار ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ناول فسانہ آزاد کے آزاد، حسن آرا، ہمایوں پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہمایوں پر کس ناول یا داستان کے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ سحر آرا، نواب ذوالفقار علی، اللہ رکھی جو بعد میں سریا بیگم ہو جاتی ہے، خوجی کا کردار بھی بہت مشہور ہے فسانہ آزاد میں، روح افزا، بڑی بیگم، ہرمز جی وغیرہ اس ناول کے مشہور کردار ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کی پیدائش 1846 عیسوی کو یہ دوستو لکھنؤ میں، اور وفات 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ سوال نمبر 12 دیکھیے گا، کس ناول میں حسین کا کردار جاندار ہے؟ جی تو ناول فردوس بری 1899 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے، داخل نصاب ہے، اور یہ ناول 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا اس کا باب ہے پریوں کا غول، اور آخری ہے انتقام، ٹھیک ہے، آخری انتقام ہے۔ ناول فردوس بری کا موضوع جو ہے فرقہ باطنیہ کا ہے، فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے، اور عبدالحلیم شرر نے اس ناول کو حیدرآباد میں مکمل کیا ہے۔ اس کے کچھ مشہور کردار ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ان کے پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 1860 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ عبدالحلیم شرر لکھنوی 1860 سے 1926 والے۔
اب بات کر لیتے ہیں ناول فردوس بری کے اہم کرداروں کے بارے میں جن سے UGC میں بہت زیادہ سوالات بنتے ہیں، جیسے کہ حسین، زمرد، حسن بن صبا، یعقوب، شیخ علی وجودی، رکن الدین خرشا، ہلاکو خان، منکو خان، توبی خان، مرجان وغیرہ ناول فردوس بری کے اہم کردار ہیں۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی آپشن، یعنی الف لیلہ۔ مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال ہم لوگوں نے بات کیا تھا، سیف الملوک بدیع الجمال کو جو ہے غواسی نے تحریر کیا ہے، شیخ بہاؤالدین غواسی صاحب نے، اور کس کے عہد میں انہوں نے لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، سلطان محمد قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں انہوں نے تحریر کیا تھا۔ اور یہ الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال میں اشعار کی تعداد 2000 ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف۔ سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ تو یہ بہت ہی سمپل سا سوال ہے، اس سوال کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا اے آپشن، عبداللہ قطب شاہ۔ 1635 عیسوی میں لکھا تھا ملا وجیہی نے، اور مولوی عبدالحق نے اسے 1932 عیسوی میں جو ہے انجمن ترقی سے شائع کیا تھا۔ اور دوستو، سبرس کے کچھ مشہور کردار ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں، اکثر جو ہے سبرس سے سوالات بنتے رہتے ہیں۔ ہاں، عقل جو ہے سستان کا بادشاہ اور دل کا باپ ہے۔ اس کے علاوہ دل تن کا حکمراں رہتا ہے، نظر جاسوس، ناموس، رزق، ہمت، یہ سبھی جو اہم اس کے کردار ہیں۔ چلیے دوستو، اگلا سوال دیکھیے گا، کون سا بیان ان میں سے درست ہے؟ جی تو صحیح بیان آپ کا ہو جائے گا قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ نکات ہیں دوستو، ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ نظامی بیدری نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو 1421 سے 1435 اس کے درمیان میں لکھا تھا، احمد شاہ بہمنی کے حکومت میں، اور بہمنی دور میں ٹوٹل 8 بادشاہ گزرے ہیں، اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں 1032 اشعار ہیں۔ اور قدم راؤ پدم راؤ جو ہے احمد شاہ بہمنی نے فخر الدین نظامی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں کھاڑی بولی کے ساتھ گجراتی اور مرہٹی کا استعمال ہوا ہے، اور یہ بحر متقارب میں ہے یہ مثنوی، اور مسعود حسن خان نے مثنوی قدم راؤ کو مرتب بھی کیا ہے۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے کیا 1895 سے 1964 والے نے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ جو ہے عمر یافعی کے پاس تھا، اور جمیل جالبی نے اسے 1973 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا، اور مولوی عبدالحق نے 1932 عیسوی میں جو ہے سبرس کو شائع کیا تھا، اور قدم راؤ پدم راؤ کو جو ہے جمیل جالبی نے 1973 عیسوی میں شائع کیا تھا انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کی جانب سے۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا، اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ جی تو وہ آپ کا ہو جائے گا سبرس۔ اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا ہے، تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ جی تو یہ خیال ہے دوستو نیاز فتح پوری کا۔ نیاز فتح پوری کے بارے میں بات کریں تو نیاز صاحب کی پیدائش 1887 عیسوی کو یہ ہے بارہ بنکی میں، اور وفات 1966 عیسوی کو۔ اور جو ہے نیاز فتح پوری جو ہیں یہ تاثراتی اور جمالیاتی نقاد ہیں، اور محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو، وفات 1910 عیسوی کو، اور امداد کی پیدائش 1934 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات جو ہے امداد امام اثر کی
1849 عیسوی کی پیدائش اور وفات 1934 عیسوی کو امداد محمد سر کی۔ مہدی افادی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1870 عیسوی کو ہوئی ہے، مولوی عبدالحق کی بھی ہوئی ہے، اور مہدی افادی صاحب کی وفات 1921 عیسوی کو۔ یہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ یہ شعر کن کا ہے؟ جی تو یہ شعر ہے میر تقی میر کا، 1722 سے 1810 والی کا یہ شعر ہے۔ بات کریں مصیفی کی تو شیخ غلام ممدانی مصیفی کی پیدائش 1747 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات مصیفی کی 1824 عیسوی کو۔ ذہن میں رکھیے گا مصیفی کی پیدائش وفات آج کل بہت زیادہ جو ہے زمانی ترتیب پوچھے جا رہے ہیں، اور خواجہ میر درد کی بھی 1721 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات خواجہ میر درد کی 1778 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اور میر سوز کی وفات کے خواجہ میر درد کی وفات 1785 ہے، معاف کیجیے گا، درست کر لیجیے گا، 1785 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اور میر سوز کی پیدائش بھی نوٹ کر لیجیے گا، ان سے بھی جو ہے زمانی ترتیب پوچھے جا رہے ہیں، تو ان کی بھی پیدائش 1721 عیسوی کو ہوئی ہے جو خواجہ میر درد کی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1798 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ جی تو وجودیت کا ہو جائے گا، صحیح جواب آپ کا سی آپشن ہو جائے گا۔ جدیدیت کے علمبردار میں شمس الرحمن فاروقی کا نام آتا ہے، جن کی پیدائش 1935 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 2020 عیسوی کو۔ اور دوستو شمس الرحمن فاروقی جو ہیں ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے ہیں۔ ان کی کچھ مشہور کتاب ہیں جیسے کہ لفظ و معنی، تنقیدی افکار، اثبات و نفی، تفہیم غالب وغیرہ جو ہیں ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ گدازِ شب ان میں سے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جی تو گدازِ شب جو ہے یہ معین احسن جذبی کا ہے، اصل نام ان کا معین احسن دار تخلص یہ جذبی کرتے تھے۔ پہلے جو ہے انہوں نے ملال بھی جو ہے تخلص اختیار کیا ہے جذبی صاحب، تو ان کے بارے میں آپ ضرور جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آج کل جو ہے جذبی سے بھی سوالات بن رہے ہیں، اور جذبی صاحب کی پیدائش جو ہے دوستو جذبی کی پیدائش 1912 عیسوی کو، یہ 1912 عیسوی کو 1912 عیسوی کو علی گڑھ میں اعظم گڑھ میں، اور وفات 2005 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ ان کی اور بھی دیگر جو ہیں تصانیف ہیں جن کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں، جیسے کہ فیروزاں سخن مختصر، گدازِ شب سے سوال آیا تھا، اور سچ کہتا ہوں کہ ان کا خود نوشت ہے۔ محسن جذبی کے مقالے تحقیقی مقالے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، حالی کا سیاسی شعور، یہ ان کا عنوان ہے، اس پر جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ تاریخ علم الکلام کے مصنف کون ہیں؟ جی تو تاریخ علم الکلام کے مصنف ہو جائیں گے علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو یہ، اور وفات 1914 عیسوی کو۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کن کی ہیں؟ جی تو سر سید کے رفقا میں دوستوں میں ان کے سب سے کثیر تصانیف میں جو ہے مولوی ذکاء اللہ کے ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ بعض محققین نے ان کی تصانیف کی تعداد جو ہے مولوی ذکاء اللہ کی تصانیف کی تعداد 143 بھی بتائی ہے، 143 بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تصانیف کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے تاریخ ہندوستان، تاریخ ہندوستان ان کی مشہور کتاب ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور ذکاء اللہ صاحب کی پیدائش جو ہے 1832 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو۔
اگلا سوال دیکھیے گا، سبرس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ جی تو سبرس میں دل کا جاسوس جو ہے نظر رہتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ جی تو وہ ہو جائے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی کے وقت جو ہے انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے نغمہ جائے سری، اور اس میں جو ہیں دوست 3 مطلع اور 100 اشعار ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر 2/72 آپ سمجھ چکے ہوں گے، 2 مطلع اور 72 اشعار ہیں میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر میں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو ہوئی ہے، 1789 عیسوی کو، اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے انہیں عطا کیا تھا، اور ملک الشعراء کا بہادر شاہ ظفر نے، ٹھیک ہے، اور محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے؟ جی تو مومن خواہ مومن 1800 سے 1852 والے کی۔ مومن خواہ مومن کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 26 کی طرف۔ کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن، کلیم عاجز کا دیوانے دو ان کا خطوط کا مجموعہ ہے، اور شہریار صاحب کا ہو جائے گا ہجر کے موسم، اور فراق گورکھپوری صاحب کا ہو جائے گا اندازے جو ہے یہ ان کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، اور اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا اردو شاعری کی ذہنی تاریخ یہ اصغر گنڈوی کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا؟ یہ کس کا شعر ہے دوستوں؟ جی تو یہ بہت ہی مشہور شخصیت کا شعر ہے، میر تقی میر۔ اس سوال کا صحیح جواب میر تقی میر ہو جائے گا، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 28 دیکھیے گا، اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو اصناف کے اعتبار سے آپ کا 2 صحیح زمرہ ہو جائے گا، اے اور سی۔ خدا کے صنعت آثار سلف یہ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں، باز یابی باز گشت شفیق فاطمہ شعرا کی نظمیں ہیں، اور حسن کوزہ اگر نون میم راشد کا نظم ہے۔ ایک لڑکا پگڈنڈی اور باز آمد اختر الایمان کی نظمیں ہیں، داخل نظام ہیں یہ سبھی نظمیں۔ کلر کا نغمہ محبت جاتری یہ دونوں نظمیں جو ہیں آپ کے ہو جائیں گے میرا جی کے، اور گوریز جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا نظم ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا یعنی اے اور سی ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا جنون لطیفہ، تو جنون لطیفہ جو ہے اور گھر میں آنا مرغیوں کا، جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا یہ ہو جائے گا مشتاق احمد یوسفی صاحب کا انشائیہ، اور نشاط امید اور برقع رود یہ حالی کی نظمیں ہیں، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ اصناف کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے یہاں۔ چینی شاعر غالب جدید شعراء کی محفل میں یہ ہو جائے گا آپ کا کنہیا لال کپور 1910 سے 1980 والے کا انشائیہ ہے یہ چینی شاعر اور غالب جدید شعراء کی محفل، اور خاک ہند حب وطن 1882 سے 1926 والے کی یہ نظمیں ہیں، یعنی کہ برج نارائن چک صاحب کی۔ چلے جی دوستو سوال نمبر 29 دیکھیے گا، ان میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کریں اس کے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا آپشن یعنی کہ سی اور ڈی۔ بابا لوگ پہیا منظر و پس منظر، بابے ڈورتی جون سین، بدصورت سے اصلی پیاسی چڑیا، جوہی کا پودا اور چاند، اور صبح کا دامن، یہ سبھی جو ہیں
گیا سمت گدی کے افسانی مجموعہ بابا لوگ میں شامل ہیں۔ بابا لوگ 1969 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ سی اور ڈی، اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیے گا بابا لوگ، پہیا منظر، پس منظر، تو یہ تو گیا سمت گدی کے افسانے، لیکن کن اور عباس نے کہا جیلانی بانو کے افسانے مجموعہ راستہ بند میں شامل ہیں، تو اس حساب سے یہ غلط۔ یہ شہر بکاؤ ہے اسے کس نے مارا، تو یہ بھی جیلانی بانو کے افسانے مجموعہ راستہ بند میں شامل ہے، لیکن جوہی کا پودا اور چاند جو ہے یہ گیا سمت گدی صاحب کا ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط، رائٹ آپشن سی اور ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف۔ ان میں سے 2 صحیح زمرہ کون سا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دیجیے گا۔ جی دوستو، تو آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا، اے اور سی۔ عبداللہ عمادی، پروفیسر محمد مجیب، یوسف حسین خان، خلیفہ عبدالحکیم، عبدالماجد دریابادی اور سید علی رضا، یہ سبھی جو ہیں دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین ہیں، یہ سبھی جو ہیں دارالترجمہ کے مترجم ہیں۔ اے اور سی والے جو زمرے ہیں دارالترجمہ کے ترجمہ نگار ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں۔ دارالترجمہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو 1917 عیسوی کو۔ اب بات کریں بی اور ڈی کی، تو عبداللہ عمادی، پروفیسر محمد مجیب، یا دارالترجمہ کے وابستہ مترجمین ہیں، لیکن کاظم علی جواں کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے یہ شعبہ ہندوستانی کے مترجم ہیں کاظم علی جواں، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ عبدالماجد دریابادی اور سید علی رضا کا تعلق جو ہے وہ آپ کا دارالترجمہ سے ہو جائے گا، یہ دارالترجمہ کے مترجمین ہیں، لیکن مرزا علی لطف جو ہیں یہ فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرزا علی لطف جو ہیں یہ فورٹ ولیم کالج کے مترجم ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن دوسرا یعنی کہ اے اور سی ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔